اب دیکھیے نا، جہاں آپ کی آواز نکلنی چاہیے تھی وہاں نکلی کوئی نہیں. اور بھائی وہ کو اللہ کا نام لو بھائی، چپ کر جاؤ یار، کہاں سے آ گئے ہو تم لوگ بھائی؟ وہ خدا کا نام لو یار، کوئی اللہ کا نام لو. جی بھائی نہیں، میں نے دیکھا آج تو یہ پہلی بار ہی کچھ. اللہ کا نام لو یار، کوئی کیا کرنا کیا چاہتے ہو تم لوگ بھی؟ وہ خدا کا خوف کھاؤ یار، وہ انسانیت ہوتی ہے. بندے بن جاؤ یار، کیوں اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں؟ ادھر کو ڈی ایس پی بیٹھا ہو تو تم میں سے بڑے بڑے پھنے کھاؤں کی ضرورت نہیں، چوں بھی کریں. کیا اللہ کو تم نے اتنی کمزور سمجھ رکھا ہے؟ صرف یہ ہے کہ وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ حلیم ہے. تو میرے خیال میں اب تک جتنا ہم نے غول گپاڑا کیا نا، ہمارا بنتا یہی کہ چھت ہم پہ گرا دیا جائے نیچے. آگے آپ اس طرح جھگڑے آپس میں جیسے کتے لڑتے ہیں آپس میں. کسی کو حیا نہیں آئی کہ ہم مسجد میں کھڑے ہیں. بھائی اتنے پلوان ہوتے آؤ چلیے کشمیر کے بارڈر تے میں ویکھاں تہاڈے کیڑا پلوان ہے. مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ کسی کو حیا نہیں آ رہی کہ ہم مسجد میں کھڑے ہیں. کوئی ایک تیر کو شرم کر جائے تھوڑی جی. بھائی آؤ اتنا کو پہلوان ہے تو کھڑو، ہاتھ کھڑا کرو، فلسطین چلیے. ایک دوجے تے پلوان ہو سارے، تسی پتر ایک دوجے تے ہی پلوان ہو سارے. یہ ایڈے غیرت والے ہوندے تے کشمیر آزاد نہ کروا لیا ہوندا ہن تک تسی. اور یہ جو تم نے آگے کیا نا، یہ دلیروں کا نہیں، یہ بزدلوں کا کام ہے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑنا. میرے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں اسی انہوں پلوان منتے ہی نہیں ہے جڑا کسی نے سٹ کٹ مارے. اسی پلوان انہوں مننے ہیں جڑا پی جائے. یہ جو چپ ہوئے بس ہوں، اوئے بس ہوں پتہ جنہیں جو گیا ہے تسی. یہ جو آپ نے آگے ثبوت دیا نہیں، آپ نے اپنے بزدل ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ ہم بزدل لوگ ہیں. یہ بزدلوں کا کام ہے حضرت. نہ کوئی شرم، نہ کوئی حیا، نہ کوئی اس بات کا احساس کہ ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں. یا آپ نے اس بات کا ثبوت دیا کہ آپ انتہائی بزدل لوگ ہیں حضرت. وہ تھے دلیر میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پہ عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار کا اس طرح وار کیا کہ تلوار کاٹتی کاٹتی کان پٹی تک آئی. وہ گرفتار کھڑا ہے، حضرت علی کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا، فرمایا پہلے اینو پیاؤ. اس کو دلیری کہتے ہیں حضرت. یہ کوئی دلیری نہیں کسی کا گریبان پھاڑ لینا تو کسی نے چانڈ کٹ مارنی ہے. یہ بزدل لوگوں کا کام ہے حضرت. اتنا بھی آپ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوا کہ آپ اللہ کے گھر میں کھڑے. کیا آپ نے ثبوت دیا کہ توتے کھاؤ تسی بڑے سارے؟ آؤ ہاں پڑھو میرا گلما آ کے جی کسی نے کوئی ہے پلوان. جی اللہ کی قسم ہے، میں نے کہا کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. وہ ایک دفعہ پہلے معاملہ بننا تھا اتنا ہو جی مصباحی صاحب محفل چھوڑ. میرا اللہ کی قسم ہے دل کر رہا تھا میں اٹھ کے ٹوٹ جاؤں. میں آ کدھر گیا ہوں یار، میں نے یہ رنگ پہلی بار دیکھا ہے کہیں اس طرح آپ مسجد میں لڑ رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ. وہ پیس آ رہے انہوں تاڑ کے بیچارہ ماڑا ساؤنڈ والا ہے. آؤ جی کوئی ہے پلوان تے ہیلو میں بھی لاہڑی. جی تماشا بزدل لوگوں کا کام ہے بیٹا. دلیر لوگ جھرتے ہیں میرے بچوں. دلیر لوگ فرمایا پہلے اس کو پانی پلاتا ہے کو اپنے قاتل کو پانی. دسو صرف نعرے مارنے نے حضرت علی کے نام کا، تمہارے کردار میں تو علی ہے کوئی نہیں. تولتے وقت کدھر ہے علی؟ معاملہ کرتے ہوئے کدھر ہے علی؟ دکانداری کرتے ہوئے کدھر ہے علی؟ چیز بیچتے ہوئے کدھر ہے علی؟ تعلقات میں کدھر ہے علی؟ رشتہ داری میں کدھر ہے علی؟ اگر آپس میں لڑائی ہو جائے تو کدھر ہے علی؟ میرے علی تو نہیں تھے اس طرح کے. پتہ نہیں تم نے کو نیا علی پڑھ لیا جس کے نعرے مارتے ہو، وہ تو نہیں تھے اس طرح کے. پر میں پانی پلاؤ اس کو. اس کے دل میں بغض علی تھا، اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا کہ کہیں پانی میں زہر نہ ملایا گیا ہو مجھے مارنے کے لیے. جب پانی کا پیالہ اسی طرح واپس آیا تو میرے علی پاک فرمانے لگے، فرمایا سنوے تو نے پانی پینے سے انکار کر دیا، اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کرواتا. میرے پاکستان کو اس طرح کے علی والوں کی ضرورت ہے. میرے پاکستان کو اس طرح کے علی والوں کی ضرورت ہے. بھائی اس طرح کے علی والے بنو تو خدا کا خوف کھاؤ یار تھوڑا سا. تمہارے غصے ایک دوسرے پہ نکلتے ہیں، تمہیں ایک دوسرے پہ غصہ آتا ہے، ایک دوسرے سے گریبان پھڑنے والے ہو. میرے سیالکوٹ سے 32 کلومیٹر ہے جی کشمیر، تمہاری بیٹیاں وہ اٹھا کے لے گئے، کسی کو غصہ نہیں آیا؟
تمہاری بیٹیوں نے ہندو فوجیوں کے بچے جنے، کسی کو غصہ نہیں آیا، کسی کی غیرت نہیں جاگی؟ وہ فلسطین والے آج بھی تمہارا نام لے لے کے رو رہے ہیں، کسی کو نہیں غصہ آیا، کسی کی نہیں غیرت جاگی؟ سچ بتانا ہے، اس شب معراج پہ مسجد اقصی نبی پاک علیہ السلام کو پکار پکار کے روئی ہوگی کہ نہیں روئی ہوگی؟ کیا مسجد اقصی رو رو کے صلاح الدین ایوبی کو آوازیں دیتی ہوگی کہ نہیں دیتی ہوگی؟ کتنے سال ہو گئے کشمیری آج بھی تمہارا نام لے لے کے رو رہے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور کوئی نہیں جے بننا پاکستان، اے نہیں جے ان جو گے رہے کوئی بھی، اے رہ گئے جے بڑھیاں جو گے، تے رہ گئے جے ایک دوجے دے گلمے پھڑنا لے، گلمہ بھی کدا پھڑنا ہے؟ ماڑے دا، آؤ پڑھو، جو کو مانے پلوان جمعے ہیں تے میں دسا تن کوئی نہیں جے بننا، جاؤ اپنا اپنے آپ کو کچھ کر لو، اے نہیں جی آنے جو گے رہے کوئی بھی، اے ٹک ٹوکا بڑھان دے جے، اے لاوے جو گے رہ گئے جے۔ خدا کا خوف کھاؤ یار، میں پھنس کدھر گیا یہ؟ وہ آج بھی وہ فلسطین والے ایک ہاتھ میں فلسطین کا جھنڈا، ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا، اور میں کہتا ہوں حضرت رو رو کے شب معراج کو مسجد اقصی نے یہ شعر پڑھا ہوگا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ اس لیے پتر یہ کام کرنے والا کو کریا کرو یار، کوئی انسان بنو یار۔ جی میں تو لڑائی دیکھ کے رہا رہ گئی، یہ ہوا کیا ہے حضرت؟ ہوا کیا ہے حضرت؟ اس لیے پتر تقریر تو خیر ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں نے کیا کرنی ہے، اس لیے بس پتر میں اتنی گزارش کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں، اپنے کردار میں علی کو لے کے آؤ حضرت، اپنے کردار میں علی کو لاؤ، صرف نعرے نہ کھوکھلے مارو پتر، میرے کردار میں علی نظر آئے حضرت، میرے کردار میں اہل بیت اطہار کا رنگ جھلکے، ایک دیگ پکا دی۔ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں خیر پتہ ادھر کیا تماشا لگا جس سے یہ ایک دوسرے کے گرے دستوں گرے باؤں ہوئے، نہ او تیر ٹل دی ہی پہ نہ اے تیر ٹل دی سی پہ۔ ادھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، آخری بات اور بات ختم ہے، یہ بیٹا اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے اپنے 72 قتل ہوتے دیکھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے اپنے 72، یہ قتل کا لفظ میں نے آپ کے لیے بولا، میں اس کو بےدبی سمجھتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ کو بات سمجھ آئے، شہید ہوتے دیکھے۔ یہ امام زین العابدین اس ہستی کا نام ہے، اور وہ جو 72 قتل ہوئے یہ نہیں کہ کوئی ماما کو پھوپھی کو چاچے کے تھے، ان میں آپ کے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان میں آپ کے چھوٹے بھائی امام علی اصغر بھی ہیں، ان میں آپ کے برادر اکبر امام علی اکبر بھی ہیں، ان میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی امام قاسم بھی ہیں، ان میں چچا حضرت عباس علمدار بھی ہیں۔ ایک ایک کر کے 72 قتل ہوتے دیکھے، بھولتے ہیں 72 قتل کسی کو؟ یہ شام، کوفہ، دمشق سب پھرایا گیا ان کو حضرت جی، بڑا لمبا معاملہ ہے۔ یہ واپس آئے حضرت مدینہ پاک، اللہ پاک حضرت بتا رہے ہیں کہ مدینہ پاک سے واپس آئے، اب سعودی حکومت نے یہ زیارتیں کھول دی ہیں، اس گھر کی زیارت کر کے آئیے گا۔ گھر کے بالکل پیچھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد موجود ہے، وہاں حضرت سیدنا امام زین العابدین کا کنواں موجود ہے حضرت، ابھی انہوں نے کی ہوئی ہے لیکن کھول دیں گے بڑی جلدی، مزید کھول دیں گے اس کو حضرت۔ اس گھر کے ساتھ ایک بڑی تاریخی بات جڑی ہوئی ہے، ایک یزیدی سپاہی جو کربلا میں یزید کی طرف سے لڑا حضرت، یزید کسی بات پہ خفا ہوا، اس کو صدا دینی چاہیے، اور رات کے اندھیرے میں بھاگا اور اسی مکان، اسی در پاک، اسی دروازے پہ آیا اور آ کے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کے خلاف پناہ مانگی حضرت، آپ نے پناہ دی۔ تاریخ کہتی ہے جی 3 دن، سن لو بھائی لڑن والے ہو، 3 دن 3 راتاں آپ دے کول رہے حضرت۔ جب وہ جانے لگا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر رقم بھی عطا فرمائی، دیکھا تھوڑا سا آگے جا کے نا پھر واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا کیوں تجھے یہ خیال آیا؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لے تو پھر اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں۔ کمال جواب دیا، اور اس جواب کی اس وقت حضرت میرے پاکستان کو ضرورت ہے، اس رنگ کی میرے پاکستان کو ضرورت ہے۔ کمال جواب دیا، فرمایا سنوے، جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ
पहली तलवार चलाई थी, मैं तब से तुझे पहचानता हूं, फर्क सिर्फ इतना है वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। किरदार कोई नहीं है, किरदार कोई नहीं है, किरदार कोई नहीं है, किरदार कोई नहीं है। खुदा दा वास्ता किरदार लेके आओ यार, वही पाकिस्तान वाले हो, किरदार लेके आओ, किरदार कोई। इकबाल रो के कहता है, इकबाल रो के कहता है, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या। देखो ना फिर जाग पे ओन डई गल, चुप करके ओन दे इन्हें वेख के की करना है, गल सुनन चुप करके। इकबाल रो के कहता है, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। बेटा किरदार लेके आओ यार, मेरे पाकिस्तान को किरदार की ज़रूरत है। बहुत पीछे रह गए हम, वजह सिर्फ क्या, सिर्फ बातें हैं हमारे पास, खोखले नारे हैं हमारे पास, किरदार कोई नहीं है। ये जिसने जो मस्जिद में किया भाई, तो माफ़ी करके उठी हुआ है, हैं? जिसने ये गिरबान पकड़े एक दूसरे के, तोबा करके उठी हो, तो अल्लाह दी ज़ात को माफ़ी मांग के उठी हुई है। देखो ना, मुझ बंदे को इतना गुस्सा आया, मुझे इतना बुरा लगा कि ये मेरे रब के घर में लड़े हैं। तो ज़रा तसव्वुर करो, जिसके घर में ये तुमने तमाशा किया है, उसके जलाल का आलम क्या होगा। और याद रखियो पुत्र जी, डंडा लैके नहीं जे कभी मारना आया किसी ने, सिर्फ इथों ना नट इधर का उधर कर छड़ते जे फड़ के, सिर्फ ना इथों एक नट फड़ के ना इंज करके भौं हटते हैं इधर। तो चंगे भले बंदे नहीं समझ आती मेरे ना की होया, मारने तो नहीं आता कभी वो किसी को। ये तफसीर में लिखा है जी, वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास की तफसीर में लिखा है। वो कोई अमीर आदमी था, तो ईद का दिन था, अपने घर बैठा अपनी बीवी के साथ, जो कुछ उसने को पकवान वगैरह बनाए थे खा रहा था। वो दरवाजे पे दस्तक हुई, किसी ने कहा जी है को अल्लाह के नाम पे देने वाला। उसने कहा अपनी बीवी को, जा जे को जड़ा ना, वो खुद गया उठ के इधर बाहर जाके फ़कीर को बड़ी गालियाँ दी। आपको पता है माड़ा बंदा देख के तो मैं गुस्सा भी एक्स्ट्रा आता है। SHO तो नहीं आंदा, DPO तो नहीं आंदा, DC तो नहीं आंदा, AC तो नहीं आंदा, हैं जी जेडे सियासतदान मुल्क लुट के खा गए उन्होंने तो नहीं आंदा है। माड़े ते आएगा, फ़कीर ते आएगा, बुढ़ी ते आएगा, सस ते आएगा, माड़े ने ना जेडे जिन्होंने को बोलना नहीं कोई भी, वो ते आएगा। सब्जी वाले ते आएगा, और तुही तो लोटी पाई है। अच्छा कभी जाके बाटा वाले नूं ये पूछा कि तुही लोटी पाई है, कभी जाके गोल अहमद वाले नूं ये पूछा लोटी पाई है, कभी जाके जे डाट वाले नूं ये पूछा लोटी पाई है। उन्हें की लोटी पाई है बेचारे गरीब आदमी, 10 रुपये 15 रुपये वो टमाटर के पीछे कमा रहा है। वो लड़ांगे, फल वाले ना लड़ांगे, करियाने वाले ना लड़ांगे, कभी को हश पपीज़ वाले नहीं जाके लड़िया। मैं की भाई तुहाडे बूट राती गाने सुनाते हैं। नहीं भाई, करने वाली बात बताओ मुझे। अजीब मेरे मुल्क का कानून है, हर बात इधर गरीब के लिए। इन ब्रांडों को नहीं कभी किसी ने पूछा जाके, कभी हजरत जी पिज़्ज़े वालों को नहीं पूछा, भाजी कादा देन दे 2000 का पिज़्ज़ा की है मसलन है। सब्जी वाले से लड़ेंगे इधर, फकीर को गालियां देंगे जी। जा अजीब मेरे मुल्क का कानून है इधर। उसने भी वही किया, जाके चंगियां फकीर को सुनाई। भला शरीयत कहती है नहीं देना ना दे, गालियां देने का हक तुझे किसी ने नहीं दिया। तो मेरे अली पाक तो फरमा रहे हैं, ओए तगड़े कुलूते डरी, वो डरने भी आसी इधर, तगड़े कुलूते और डरने भी आसी। फरमाया तगड़े कुलूते डरी, लेकिन माड़े कुलू ओदे तू बहुता डरी। अर्ज की मौला माड़े से क्यों डरे, उसने क्या कर लेना मेरा, वो तो माड़ा है। को DC वाकफ नहीं, को AC वाकफ नहीं, को नाजम वाकफ नहीं, को नायब नाजम वाकफ नहीं, किसी पुलिस वाले से उसकी दोस्ती नहीं, मैं उससे क्यों डरूं, मैं तो 4 घुट के लावांगा, इन्हें मेरा की कर लेना है। फरमाया उन्हें तो कख नहीं करना, लेकिन जेडे रब ने उन्होंने माड़ा पैदा किया उन्हें तेरा रहन कख नहीं देना है। इसलिए बेटा ध्यान किया करो है। जिसको गुस्सा आता है हजरत जी माड़े पे आता है। साइकिल चोर कुटिया जाता है, मुल्क चोर फिर अगली बारी वोट मिल जाते हैं। मैं उस दिन गाड़ी पे उतर के गया, हजरत मार रहे थे बंदे को ना सड़े। मैं की होया जी, इन्हें जी साइकिल चुक के नसन लगा ही, मैं चुकी तो नहीं सूँ, नहीं बच गई है। मैं ठीक है छो, नहीं जी असी तेन मारना ही हो। मैं किनू शौक है चोर को मारन का, जी फलाना मैं फलानी जगह हजरत तुम MNA साहब रहते हैं, वो चल के मारी होना। नहीं हजरत तुम गल्लां ही पता नहीं किवें करते हो। मिजाज है मेरे मुआशरे का, माड़े तो हजरत जी हथ कुटन हजरत, माड़े नूं मारनगे सारे हजरत।
اس نے بھی وہی کیا، فقیر ہوتا ہوا چلا گیا حضرت. ہاں جی، بس پھر حضرت گیم بدلی، سارا معاملہ چینج ہو گیا حضرت. ایک وقت اس طرح کا آیا، عورت نے طلاق لے لی، اس نے وہ نیا نکاح کر لیا. وہ اسی طرح عید کا دن وہ پکوان کھا رہے تھے، باہر صدا لگی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا. وہ بندہ بڑا خدا ترس آدمی تھا، اس نے اپنی بیوی کو کہا جو بنایا ہے دے اس کو جا کے. وہ گئی، جب جا کے اس نے دروازہ کھولا، پہلے برتن گرنے چیخ کی آواز آئی، پھر برتن گرنے کی آواز آئی. بندہ بھاگتا ہوا گیا، دروازہ کھلا ہے، بیوی زمین پہ بے ہوش گری ہے، سارا کھانا زمین پہ گرا ہوا ہے. اس نے باہر دیکھا کوئی بھی نہیں، دروازہ بند کیا، بیوی کو اٹھا کے اندر لایا، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے. وہ بیوی کو ہوش آئی، اس نے کہا پل یہ لوگ تو غریب نے کچھ دین گئی سے آپ ہی. اس نے کہا منظر اس طرح کا دیکھا کہ میں غش کھا کے زمین پہ جا پڑی. اس نے کہا وہ کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی. اس نے کہا پتہ ہے مجھے. اس نے کہا بہر جو فقیر نہیں مانگنے آیا تھا یہ میرا پہلا خامن تھا. جب اس کو اس حال میں دیکھا تو میں غش کھا کے. اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا بس اسی طرح ایک فقیر پہلے جب میں اس کی بیوی تھی تو ہمارے دروازے پہ آیا، اس نے صدا دی آپ نے تو مجھے بھیجا نا، یہ خود گیا. اس نے جا کے فقیر کو بڑی گالیاں دی اور روتا ہوا چلا گیا. پھر اس کا زوال شروع ہوا، کچھ نہیں رہا. میں نے اس کو کہا طلاق دے کہ مجھے آزاد کر. اس نے 3 طلاقیں دی. میں نے اپنی عدت پوری کی، آپ کے نکاح میں آ گئے. اس نے کہا اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ سناؤں. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو بندہ نہیں تھا آیا جس کو تیرے پہلے خامن نے گالیاں دے کے نکالا تھا. اس نے کہا وہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. بے نیاز حضرت. اور میاں صاحب نے پھر لکھا، فرماتے ہیں جے چاہیں تے راہ گزرانو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہوں کو لوں در در خیر منگائیں. اس لیے پتر پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے، اس طرح نہ کرنا آگے سے کبھی بیٹا. اور سارے معافی مجھ جیسے، میرا تو نہیں نا کار، مسجد ہے میرا کو کار ہے، کار تے ذات ہے حضرت جی. مجھ جیسے اتنے گناہ گار بندے کو آپ کی حرکت دے کتنا میں خدا دی قسم اگ لگی پئی میرے اندر. میں حیران ہو گیا کہ کسی کو یہ بھی خیال نہیں رہا کہ ہم مسجد میں، مینوں آگ لگی دی حضرت یہ تک اندر. میں بھی تو نہیں باواں ٹونگ لئی حضرت، مجھے آگ لگی ہوئی ابھی تک اندر سے کہ یار انہوں نے کیا ہے مسجد میں حضرت جی. جس نے کیا پتر معافی مانگ کے اٹھی ہو. تو میں کہنا سر اتوں پھڑ کے نا ایک ہی انج ہونا جس اندر دا سکرو اندر دا نہ کوئی پیچ، تمہیں پتہ بھی نہیں لگنا ہوئی کی ساڈے نال. میرے مالک سانو معاف کر دے. بچے نے تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے. وما علیہ